یہ غلط فہمی سب کے اندر ہے، مس انڈرسٹینڈنگ۔ جنازہ لے کر جب ہم جاتے ہیں، اسے دفناتے ہیں، مٹی دیتے ہوئے اکثر لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ آیت ہے۔ عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں 3 مٹھی جب دینا ہے نا، پہلی مٹھی میں منہا خلقناکم پڑھو، اس کا ارتھم کیا ہے؟ اسی زمین سے میں نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس آیت کے اندر وہ بتایا گیا ہے۔ وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں پھر میں لوٹاؤں گا تم کو۔ جب بھی کوئی مرتا ہے تو اسے مٹی ہی میں دفنایا جاتا ہے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے۔ یہ آیت ہے، بالکل صحیح ہے، سورہ طٰہٰ۔ لوگ مٹی دینے کے لیے اس کو ایک دعا بنا دیتے ہیں، چلا آ رہا ہے، حالانکہ یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ مٹی دینے کی کوئی دعا نہیں۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی سے احادیث میں یہ بات بالکل ثابت ہے کہ آپ مٹی دیتے تھے 3 حثیات، کہیں 3 حثیات، 3 بار آپ اپنی مٹھی میں دونوں ہاتھوں سے لے کر مٹی دیتے تھے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مٹی جو ہے 3 بار دینا ہے، سر کی طرف سے شروع کرنا ہے، کاخر تو مانے۔ اصل میں مٹی دینے کا جو طریقہ ہمارا ہے، ایک دم بھیڑ رش بنا کے نہیں۔ قبر میں میت کو اتارنے کے بعد تھوڑا جگہ خالی کر دینا چاہیے، اور سب کو مٹی جو ہے سر کی طرف سے دینا ہے، ادھر جا کر کے دینا ہے۔ یہ بات ابو داؤد شریف میں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن یزید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی اور دفن کے ایسے ہی، اور میت کو قبر کے اندر جو ہم رکھتے ہیں نا، وہ قبلے کی طرف رکھ کر کے اس کو اتارتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہی عبداللہ ابن یزید رضی اللہ عنہ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد اس میت کو یہ کہا کہ پیروں کی طرف سے مردے کو قبر کے اندر اتارنا چاہیے، جنازہ پیروں کے پاس رکھا جائے، اور وہاں سے پھر پہلے سر اندر جائے گا، پھر دھیرے دھیرے کھسا کر کے اس کو پورا، یہ طریقہ ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جب جنازے کی نماز ہو گئی، پڑھ لیے، اب جنازے کو لے کر قبرستان جا رہے ہیں، تو یہ حکم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جلدی لے کر چلو۔ جنازے کی نماز کے بعد سے لے کر قبر تک پہنچنے تک کوئی دعا نہیں، آدمی سنجیدگی کے ساتھ جلدی جلدی لے کر چلے، بس اس وقت کی کوئی دعا نہیں۔ جو کچھ پڑھا جاتا ہے، کلمے پڑھتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں، سب بدعات میں سے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور قبر پر پہنچنے کے بعد مردے کو، میت کو قبر میں اتارنے کے لیے دعا ہے۔ 3 4 پکڑ کر جب قبر میں اتارتے ہیں اسے، اس وقت ایک دعا ہے، بسم اللہ علی سنت رسول اللہ، علی ملت رسول اللہ، یہ دعا ہے۔ اس کو چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، چھوٹی سی دعا، یہ پڑھے جو قبر کے اندر اتارنے والے جو ہیں، اس کو ساتھ دے کر جو بھی لوگ اتار رہے ہیں، اور ایک بار قبر کے اندر اتار دیے، اب اس کے اوپر سے مٹی وغیرہ، لکڑی وغیرہ جما کر مٹی جو دیتے ہیں،
مٹی دینے کی کوئی دعا نہیں، قبر میں اتارنے کی دعا ہے۔ اور پھر جب قبر پر پوری طرح مٹی ڈال دیا جائے، پورا دفن ہو جائے، تو اس وقت اس کے لیے دعا کرنا ہے مغفرت کی، اور جو حساب ہونے والا ہے اس میں اسے ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ ایک تو اس کی مغفرت فرما دے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اب جو اس کو حساب ہوگا اس کا صحیح جواب دینے کی اسے توفیق دے۔ سل المغفرہ، حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان اذا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا وضع المیت فی القبر، جب میت کو قبر میں اتارتے اللہ کے نبی تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی سنت کے حساب سے اب ہم اس کو قبر میں رکھ رہے ہیں، اس کو دفنا رہے ہیں اللہ کے نام سے اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، یہ اس کا رزم ہے۔ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا ہے قبر میں مردے کو اتارتے وقت، اسے جب رکھتے ہیں قبر کے اندر، جب اسے رکھتے ہیں تب، اور کوئی دعا نہیں ہے۔ جنازے کا نماز پڑھ کر قبرستان جانے تک کوئی دعا نہیں، اور قبرستان میں اتارتے ہوئے یہ دعا ہے۔ پھر مٹی جو دیتے ہیں ہم دوسلیوں سے، 1 2 3، کوئی دعا نہیں، اللہ کے نبی سے 3 دوسلیاں دینا تو یہ ثابت ہے، صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی مٹی جب دیتے تو 3 دوسلی بھر کے مٹی ڈالتے، اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ میت کے سر کی طرف سے دیتے تھے مٹی، یہ بھی روایت ہے۔ لیکن اس وقت کچھ پڑھنا، کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ دعا کب ہے؟ جب پورا دفن ہو جائے، تدفین مکمل ہو گئے، مٹی پورا ڈال دیے جیسے لوگ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، میت کو جب دفنا دیتے، آپ فارغ ہوتے یعنی پورا ہو جاتا، وقف علیہ، آپ اس پر کھڑے ہوتے یعنی اس قبر کے پاس کھڑے ہوتے، فقال، اور یہ فرماتے استغفروا لاخیکم، تم سارے صحابہ سے فرماتے کہ تم اپنے اس بھائی کی مغفرت کی دعا کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ اسے بخش دے، اسے معاف کر دے۔ وصلوا له بالتثبیت، اور اللہ سے اس کے لیے یہ بھی مانگو کہ اب اس سے جو سوال جواب ہوں گے، ہر میت کو سوال جواب ہوگا، 3 سوال دینا ہے قبر کے اندر، تو تم اللہ سے مانگو اپنے بھائی کے لیے کہ اب یہ جو اس سے سوال ہوں گے اس کا وہ صحیح جواب دے، اللہ اسے اس بات کی توفیق دے۔ یہ دعا، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، بس اتنی دعا ہے، لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، ہر جگہ ہاتھ اٹھا کر گھنٹے مارنا نہیں ہے، مختصر سی دعا ہے، کتنی سمپل ہے۔ میت کو قبر میں رکھتے ہوئے بسم اللہ علی سنت رسول اللہ، ختم۔ اور یہ جو دعا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مانگ، اللہم اغفر لہو، لہو کی جگہ اس کا نام بھی آپ لے سکتے ہیں، جس کو بھی آپ دفنا رہے ہیں، اللہم اغفر لہو وثبتہ، بس اللہم اغفر لہو وثبتہ، یہ دعا آپ دفنانے کے بعد وہاں ہر آدمی انفرادی بھی کر سکتا ہے، ہر آدمی اپنے دل سے دعا کرے، اللہم اغفر لہو وثبتہ، اللہم اغفر لہو وثبتہ، یا سب مل کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ سب سے اللہ کے نبی نے کہا جتنے لوگ وہاں جائیں
مٹی دینے کے بعد وہاں سے واپس آنے سے پہلے ضرور یہ دعا کریں. اور ہمارے عربی نہیں آتی ہے تو کم از کم یہ تو کر رہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کو بخش دے اور صحیح جواب دینے کی توفیق دے. اس لیے کہ ایک بار وہ صحیح جواب دے دے گا اس کا مسئلہ ختم، قبر پھر اس کے لیے جنت کی باغ بن جائے گی. یہ ہے. اور کچھ رعایت یہ ہے کہ جب جنازہ جہاں سے بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، ایک بار جنازہ اٹھنے کے بعد وہاں کوئی بیٹھنا نہیں چاہیے. جتنے لوگ ہیں سب اس کے پیچھے پیچھے چلے. جنازے کی ساتھ میں چلنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر جو رائٹس ہوتے ہیں، حقوق ہیں، ان میں سے یہ ایک حق ہے. حق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر احادیث میں کہیں 6 کی بات کہی. 6 حقوق ہوتے ہیں کہ جب وہ کر سلام کرے تو جواب دو، بیمار ہو جائے تو جا کر اس کی عیادت کرو، الگ الگ. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلو. نماز پڑھنا جنازے کی ثواب کا کام ہے، جنازے کو اٹھا کر یا اس کے ساتھ چلنا پیچھے پیچھے ثواب کا کام ہے. قبر میں اسے اتارنا اور مٹی دینا ثواب کا کام ہے. اور پھر جب دفن پورا ہو جائے تو اس کے لیے یہ دعا کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. چنانچہ بیٹھنا نہیں چاہیے. اور پھر راستے میں کوئی ایک جنازہ گزر رہا ہے اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی دوسرے کام سے، ہمیں اس جنازے کے ساتھ جانا نہیں ہے. ہم کہیں اور، مطلب سپوز نرسرا پیٹ میں ہیں، آپ اپنے کام میں ہیں، سامنے سے جنازہ جا رہا ہے مسلمان، آپ کھڑے ہو جائیں اس کے احترام میں. جب تک وہ جنازہ ہم سے دور نہ ہو جائے اس وقت تک کھڑے رہیں. جب وہ دور ہو جائے، اب وہ نظر نہیں آ رہا ہے یا ٹرننگ ہو گئی کسی دوسرے، تو آپ بیٹھ سکتے ہیں. مطلب ہر کا ساتھ میں جانا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ اگر جنازہ لے کر جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو سب کی یہ فرض کفایہ ہے، سب کو ثواب ملے گا. تو جسے کوئی دوسرا کام ہے وہ جنازے کے ساتھ نہیں جا رہا ہے، لیکن وہ جہاں پہ ہے، جس جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے جنازہ گزر رہا ہے کسی بھی مسلمان کا، تو اب وہ کھڑا ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اسے کھڑا ہونا چاہیے جب تک جنازہ گزر نہ جائے، آپ کی آنکھوں سے دور ہو جائے جب تک کھڑے رہو. اور پھر یہ جب جنازہ پہنچے قبرستان میں لے کر، تو کچھ لوگ جلدی سے ادھر ادھر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک جنازے کو نیچے نہ رکھے زمین پر، سب کھڑے رہیں. جب نیچے رکھا جائے پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں. یہ چند باتیں ہیں. اب اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں ہے. یہ دعا وہ دعا، کوئی یہ کہے گا منہا یہ آیت پڑھ کر مٹی دو، کوئی کہے گا لا الہ کلمہ پڑھ کر مٹی دو. سب اپنے آپ خود ہی بتانے لگ جاتے ہیں. بھائی کس وقت کیا پڑھنا ہے، کس چیز کی کیا دعا ہے، یہ تو اللہ کے نبی بتائیں. میں آپ کون ہوتے ہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ بھی کون ہوتا ہے. اسی طرح دین کا بیڑا غرق کر کے بیٹھے. کسی کام میں ثواب ملتا نہیں، اس لیے کہ وہ کام سنت کے مطابق ہوتا نہیں. کوئی بھی کام اس کا ثواب ملنے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک، اس کام کو صرف اللہ کے لیے آدمی کرے، اچھی نیت سے خلوص کے ساتھ کرے، دکھلاوا نہ ہو، نیت اچھی ہو، صاف ہو. اور دوسرا، اس کام کو اس طرح سے کرے جس طرح اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. اتباع سنت. منمانی طریقے سے کریں گے اور نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو کہاں سے ثواب ملے گا. آدمی کے بہت سارے اعمال اسی لیے برباد ہوتے ہیں. کبھی نیت اچھی ہوتی ہے، عام طور پہ تو یہ لوگ جو اچھی نیت سے ہی بولتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھ کر مٹی دو، یہ دو. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے بیچارے، کہیں سنے ہوں گے، کہیں دیکھا ہوگا. اچھی نیت ہوتی ہے کہ اس طرح مٹی دیں گے تو ہو سکتا ہے میت کو فائدہ ہو جائے. صرف اخلاص کے ہونے سے، اچھی نیت سے کام کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. اچھی نیت کے ساتھ جانکاری بھی ضروری، نالج بھی ضروری.
کیا یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے؟ بہت سارے صحابہ نے ہم سے یہ روایت کیا، یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی مٹی تو دیتے تھے 3 دوسلی، لیکن اس وقت آپ سے کچھ پڑھنا ثابت نہیں۔ تو میں آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ بس اتنا ہے کہ جو لوگ مردے کو نیچے اتار رہے ہیں، اور اس میں 3-4 بھی ہو سکتے ہیں، صرف 2 آدمی کا قبر میں اترنا ہی نہیں ہے، 2 کی بجائے 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی قبر میں 4 آدمی اترے تھے آرام سے، حضرت علی، حضرت فضل ابن عباس اور ایک دوسرے ان کے ساتھ ساتھ باہر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھی اتار لیا تھا۔ اور اسی حدیث میں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میت کا غسل اور میت کا کفن اور قبر میں اتارنا یہ سب اس کے گھر والوں کا کام ہے، باہر والے اس میں ہاتھ نہیں لگائیں گے بلا ضرورت۔ ہمارے یہاں جو ہے کچھ ہیں بس سب کے پاس وہی جاتے ہیں، کسی دوسرے گھر والوں کے مردے کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کون سی دینداری ہے؟ جبکہ ان کے گھر میں مرد عورتیں بہت پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ زندگی میں ایک بار اپنے گھر کے کسی میت کو وہ غسل نہیں دے سکتے؟ کوئی باہر کا آدمی جا کر دے گا، اور غسل دینا کون سا بڑا کرامت ہے، اس میں کون سی PhD کرنے کی ضرورت ہے؟ 1 منٹ میں آدمی سیکھ سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مسئلے کو، ہر بات کو سیکھ کر سنت کے مطابق کرنے کی اللہ سب کو توفیق دے۔ ایک ایک چیز میں جو غلط چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، رائج ہیں، ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ گھسا ہوا ہے۔ جو قرآن و حدیث میں تو آپ کے سامنے سب کچھ بتایا، ابھی آپ نے 2 حدیث سنی۔ ایک حضرت عثمان ابن عفان بہت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب جنازے سے فارغ ہوتے دفنا کر تو آپ دعا فرماتے ہیں، کیا؟ مغفرت کی اور ثابت قدمی کی دعا، 2 بس، سمپل، اللہم اغفر لہ وثبتہ، بس اتنا، 2 بات سیکھ لیں آدمی۔ بار بار کہے، تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہو کر دل میں دعا کریں اللہ سے، یا سب مل کر بھی دعا کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور جب مردے کو اتارا جاتا ہے تو اس وقت کی دعا ہے، بسم اللہ علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس سمپل، اور کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ نماز تو خیر کوئی پڑھائے گا، ہم پڑھ لیں گے، وہ ایک الگ ہے، کبھی اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن نماز کے بعد مردے کو اٹھا کر قبر لے جا کر وہاں دفنانے تک یہ سمپل 2 دعائیں ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ ہمیں اسے سیکھ کر ہر ساتھی کو اس پر عمل کرنا۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں، اگر آپ ساتھ دے رہے ہیں، اتار رہے ہیں، تو آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ علی سنت رسول اللہ۔ اور جب دفن پورا ہو جائے، مٹی ڈال دی جائے، پورا تیار ہو گیا، اب تھوڑی دیر چند مرتبہ آپ دل میں اللہم اغفر لہ، اس آدمی کا نام بھی لے سکتے ہیں، ہو اس کو کے معنی میں، کس کو؟ جس کا انتقال ہوا ہے، اس کا نام لے کر اللہم اغفر، مثلا اس کا نام کچھ عبداللہ ہے، سمجھے، اللہم اغفر لعبداللہ وثبتہ، اللہم اغفر، ایک بار نام لینا اور باقی میں نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، اللہم اغفر لہ وثبتہ، یہ دعا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔